رحمت اللہ تعالی علیہ دے سارے اسباب واسطے سالانہ محفل پاک نے اہتمام کیتا جاتا ہے مولانا علی رحمہ واسطے اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرما کے علامہ غلام رسول فریدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان واسطے بخشش دا مغفرت دا سامان بنا دے اور آج دی اس خوبصورت محفل دے بانیان محفل محترم میرے برادر اصغر محمد احمد فریدی مزمل حسین علی رضا احمد رضا اور آج دی اس خوبصورت محفل دے مہمانان گرامی مہمانان خصوصی جناب آجی سیٹھ لیاقت علی بھٹا صاحب رحمت علی جنگیر علی صاحب اور بھائی محمد نواز اور آج دی اس خوبصورت محفل دی صدارت فرما رہے آل نبی اولاد علی پیر سید مبارک علی شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی دیگر علماء اکرام ثنا خانہ نشین نسان بھی تشریف لے تو سامی تشریف لے میں بھی صحیح بات تو حاضر ہو گیا اللہ رب العزت توڑی میری حاضری قبول فرماوے تھوڑے جن ٹائم دے وچ میرا دل ہے تھوڑے ٹائم دے وچ میں دو چار گلاں تھوڑے نہ کرنی ہیں تو اسی توجہ دے نال سماعت فرمانی ہے توڑے تے میرے اے جڑا مہینہ چلدا پیا ماہ رجب شریف اندے چ بڑی بڑی نسبتاں والا مہینہ ہے بہت نسبتاں والا مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے جن دے وچ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی ولادت با سعادت ہوئی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا نہیں علی کا نام آوے ویسے سینے ٹھار جاندے نے تسی اونجے ٹھرے بیٹھے ہو یار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی ولادت نعرہ حیدری ایسا نعرہ ہے کہ ایک دے چ بڑا کرنٹ ہوتا ہے جو محفل چ نعرہ حیدری لگ جاوے وہ ایک کرنٹ پوری محفل چ بھر جاندا ہے جی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی اپنی مجالس اپنی محفل ذکر علی نال سجایا کرو علی دے ذکر نال سجایا کرو اے او مہینہ جن وچ مولا کرام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی ولادت با سعادت ہوئی یہی وہ مہینہ ہے جن کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال ہویا یہی وہ مہینہ ہے جن کے اندر ساری کائنات دے دولا عرش اعظم دے دولا امام الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء اشرف الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے دولا تواڈے تے میرے کریم نبی دولا بن کے عرش اعظم سے تشریف لے گئے یہ وہ مہینہ ہے صحابہ صاحب نسبتہ نے کوئی بھی ذکر چھڑیا جاوے تو اس بات کی نسبت رکھ دے چونکہ سال سباب دی محفل ہے اگر اس سال سباب دی گل ہو جاوے تو بھی ٹھیک ہے حضرت مولانا علامہ غلام رسول فریدی صاحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی گزاری ہے اگر دین کے متعلق علامات ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے علامہ صاحب دی گل بات کی جا رہی وہ بھی ٹھیک ہے علامہ غلام رسول صاحب رحمت اللہ تعالی میں بچپن دے وچ ابتدائی قاعدہ میں انہاں کول پڑھیا میرے استاد بھی ہیں سکول پڑھاندے سن میں بچپن دے سکول بھی انہاں کول پڑھیا سو انہاں نے اس نسبت نال اج مینوں انہاں نے حکم ارشاد فرمایا میں حاضر ہو گیا ویسے میرے کول تحریک لبیک یا رسول اللہ دی اصلاحی ضلع لیول تھی امیر دی ذمہ داری ہے الحمدللہ اما وقت اسی دھوندے وچ لگیاں کسی حساب نال مالک راضی ہو جاون کیونکہ ساڈے بابا فرماندے نے اور گلاں کوئی نہیں کرنیاں نہ دائیں نہ شائیں نہ بائیں کوئی گل نہیں کرنی بس ایک کوئی گل ہے کوئی یار دی گل سنا ملا بیٹھے ہو کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے با ملا نہ علماں وچ پھسا ملا بس یار دی گل جدو گھما کیا ہوگا لبیک والے یار دی گل کر رہے کوئی ایم پی دی گل کرتا ہے کوئی ایم ایل اے دی گل کرتا ہے کوئی وڈیرے دی گل کرتا ہے کوئی چھوٹیرے دی گل کرتا ہے کوئی لینڈ کروزر دے پراڈو دی گل کرتا ہے انہیں نہیں فلان چودھری نال بڑی ایسے لینڈ کروزر آئیاں سر اون دے نال اینیا پراڈو تے انجن ہو کے بڑی لمبی قطار ہے الحمدللہ کہ بنا بابا جی سمجھ نے غیرت سکھا گئے نے کہ ایسی لینڈ کروزر دیکھ کے نہیں ٹرنا پراڈو دیکھ کے نہیں ٹرنا خدا دی قسم ہے کہنا دیا ساری لینڈ کروزر اور کہنا دیا ساری پراڈو کہنا دیا ساری فراریاں کے ہنڈیاں ساری کدیاں میں لاہور دی اس ویل چیل تو مار دے وا جڑی ویل چیل تے بیٹھ کے میرے بابا علامہ خادم حسین دے نعرہ حیات بلند کیتا اور دنیا جہان دے کفر دے وچ اکھاں دی اکھاں پا کے ایک ہی گل کیتی وا تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت واہ واہ کیسا واہ واہ کیا ہی بات ہے کیسا تاجدار ختم نبوت بس ادھر تو سے تر و تازہ ہو کے ایک بدلوا کو سبحان اللہ توڑے تھے میرے کریم نبی لجپال نبی آپ نے جدو مکہ المکرمہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا جب میں گل سنان لگا تو سر توجہ نال سننی ہے پھر آدھے آپ نے اسی دیکھنا ہے کہ اصا دین واسطے کی کیتا ہے دین نے سانو کی دیتا ہے وہ کیڑی شے یارا جڑی دین نے سانو نہیں دیتی اے جڑی سونی شکل لے کے بیٹھے خدا دی قسم حضور دا صدقہ جے ورنہ جتنا دی ساڑی کرتوتاں دے ساڑا کردار ہے نا اس پتہ نہیں کدوں دے باندر تے سور بنے ہوئے جی اسی پیڑے کام کر کے آکے پھر بھی اسی لات رکھ کے بہنے دے چوڑے ہو کے بہنے اس طرح حضور دا صدقہ ہے اگر چودھری دا کو ڈیرہ سلامت ہے تو صرف نبی پاک دا صدقہ ہے اگر پیر دی پیری سلامت ہے تو حضور دا صدقہ ہے اگر مولوی دا مصلی سلامت ہے تو حضور دا صدقہ ہے اگر خطیب دا ممبر سلامت ہے تو حضور دا صدقہ ہے اگر ڈیرے چل رہے نا جی جو نظام چل رہے دکانداریاں چل رہی ہیں توڑے ذمہ چل رہے ہیں ملازمتاں چل رہے ہیں سب حضور دا صدقہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے دین دی خاطر سرکار نے میدان احد کے اندر ایک پتھر کھڑے سرکار دے لبہ مبارک شہید ہو گئے سرکار دے دندار مبارک شہید ہو گئے غزوہ احد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے سر مبارک شہید ہو گیا غزوہ احد دے اندر اس دین دی خاطر میرا ساڑا سوال ہے کہ دین دی خاطر کدے اسی نے شیر پڑھوایا دین دی خاطر کدے سانا سے نہیں زندگی برداشت کیتی ہے اسی تے کدے دین دی خاطر اسی پیرے دے کنڈا نہیں جلیا اسی تے دین دی خاطر بعد توپے جنے کے لئے تیار نہیں ہے جدو دین دا مسئلہ آیا ادھو پولیس دا ڈالا کہتا نہیں میں تو بھئی ہے ہی نہیں گا بھئی میں تو گالی کدے نہیں کیتی ہے دین ہے سانو سب کچھ دیتا ہے اگے پیچھے محفلہ دے آج کے بیٹھ گئے تو بڑے بڑے دین دے کے ٹھیکیدار مان جاندے نے وہ بھی ٹھیکیدار ہر دوجے تیجے اٹھا کے دیکھ لو عاشق رسول ہے لیکن جدو کہ اوکھا ویلا آدھا اس ویلے کتھے ہوندے نے سارے لبیک کرنا ٹھیکا چکیا ہے بھئی کیوں جی لبیک کرنا ٹھیکا چکیا ہے لیکن انشاءاللہ جدو بھی قبلہ من مجاہدین علی رحمہ آپ کو جدو بھی کسی اینکر شینکر نے آکے سوال کیتا جدو بھی دین دی گل کرتے تسی گل کر دے ہو نموس رسالت کے حملہ ہوئے تو تسی اگے کھڑے ہو ختم نبوت کے حملہ ہوئے تا تسی اگے کھڑے ہو دین کے حملہ ہوئے تا تسی اگے کھڑے ہو تسی دین دے ٹھیکیدار ہو تو میرے بابا جی فرمان دے ہو نہیں اسی دین دے ٹھیکیدار تو نہیں ہے لیکن اسی دین دے چوکیدار ضرور اسی الحمدللہ ٹھیکیدار نہیں پر چوکیدار ضرور ساڑھا تعارف صرف اتنا ہی ہے میرے بابا فرما گئے میں کتا پاک رسول اللہ دا ساڑھا تعارف صرف اتنا ہی ہے ساری اکلہ بس حضور دیا نے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھوکے شور بچاوے خبردار کوئی گلشن رسالت اندر کوئی مرزائی سور پھیرا نہ پاوے بیٹھے ہو کے واقعہ جے ایک منٹ پہنچیا کو در سبحان اللہ تیرے تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے مکہ چلان فرمایا جو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے کریم نبی نے سارے مکہ میں کٹھا کیتا آدمی پاک اکٹھا فرما کے تو سرکار نے فرمایا مکہ علیہ دسو میں 40 سال دا عرصہ تھوڑے اندر گزارا ہے 40 سال عرصہ تھوڑا ہوندہ ہے پہلی محفل جب پتہ لگ جاتا ہے بندہ کتنا ہے 40 سال دا تھوڑے تے میرے کریم نبی نے مکہ میں عرصہ گزارا ہے اور میں دسو تسی من کیسا پایا ابو جہل بھی ابو لہب بھی عتبہ شیبہ امیہ سارے تجھے تیجے چھوٹے بڑے سارے گرانڈیر کافر ہوتے کٹھے ہوئے نے تھوڑے تے میرے کریم نبی نے فرمایا اے لوگوں دسو میں 40 سال دا عرصہ تھوڑے اندر گزارا ہے دسو منو کیسا پایا ہے سب کی زبان کی کو جملہ نکلے یا محمد اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی صادق بھی ہو تسی امین بھی ہو بیٹھے ہو سب کی زبان جو نکلا تو صادق بھی ہو تو امین بھی پھر سرکار نے فرمایا تو سبن کے جدہ پایا جی صاحب نے کہا جی تسی صادق بھی ہو
تسی امین بھی ہو کدے تواڈے کول جھوٹ نہیں سنیا کدے تسی امانت وچ خیانت بھی نہیں کیتی امین ہو پھر سرکار نے فرمایا دسو میں 40 سال دا عرصہ گزاریا دسو کیسا پایا سب کی زبان سے یہی نکلیا سونیا تسی صادق بھی ہو تسی امین بھی ہو 3 مرتبہ اقرار کروا کے پھر کریم نبی نے فرمایا اچھا لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی بھی معبود انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں یہاں سرکار نے اعلان کیتا تو اتھے وچوں آواز آ گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بڑے بڑے جھوٹے ہو مجمع بھی وہ ہوئی مجمع نہیں بدلیا محفل نہیں بدلے ٹائم نہیں بدلیا اگلا دن بھی نہیں آیا رات بھی نہیں آئی پتہ لگ گیا آج تسا لبیک کرنا گلاں کر کے نا تے بعد جدوں کوئی اوکھا ویلا آندا ہے لبیک کرے ساڈے نال کئی وعدے کردے ہیں جی ہن کوئی اوکھا ویلا ایسے تواڈے نال کھڑے ہیں جی جدوں کوئی مار کے لگے سے تواڈے نال کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی جدوں کتے اوکھا ویلا آوے پیچھے موڑ کے ویکھی تے پیچھے کچھ نہیں ہوندا کر لبیک کر ٹرے ہوندے نے لیکن پریشانی کوئی نہیں ہوندی اوتھے حرم پاک دے وچ سرکار تو منہ موڑ گئے پھر اسی کڑی باغ دی بولی ہاں بیٹھے ہو یہ کوئی محفل ہے محفل بھی نہیں بدلی مجمع بھی نہیں بدلیا دن تو اگلی رات بھی نہیں لگی اس سے محفل میں سرکار نے فرمایا میں کنجدا کہ لگے تسی صادق بھی ہو امین بھی ہو یا سرکار نے نعرہ حق بلند کیتا فرمایا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اے جو تسی 360 سجا کے بیٹھے ہو یہ سارے جھوٹے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے جو سرکار نے فرمایا اس سے مجمع دی وچوں آواز ہوئی کہ تسی تے بڑے بڑے جھوٹ بول دے پے ہو جی جی ہاں نبی پاک علیہ السلام تکلیف پہنچی فرمایا ہونے تے میں صادق آئی ہوئے پھر سرکار نے ہمت کی تھی پھر سرکار نے فرمایا اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مسجود ہے اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے جب ان سرکار نے پھر فرمایا پھر بھی جو آواز آئی جی تسی جھوٹ بول دے پہ ہو انتا کذاب تسی جھوٹ بول دے پہ ہو سرکار نے پھر سن لے پھر سرکار نے تکلیف ہوئی 2 مرتبہ 30 مرتبہ پھر سرکار نے راگ بلند کیتا فرمایا کفار مکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو سرکار نے پھر آواز بلند کی تھی اور ایک کی آواز آئے گی پھر بھی آئی آواز آئی کہ اے محمد تسی جھوٹے ہو چوتھی مرتبہ سرکار تھکے نہیں رکے بھی نہیں جھکے بھی نہیں پھر چوتھی مرتبہ سرکار کھڑے ہوئے آپ نے پھر آواز بلند کی تھی فرمایا کفار مکہ اے مکے والوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ ہی تمہارا مالک ہے اللہ ہی تمہارا رازق ہے اللہ ہی سب کا معبود ہے جب آپ نے آواز چوتھی مرتبہ آواز بلند کی تھی ایک چوتھی نکر جو آواز آئی کہ یا محمد انت صادق سونیا تسی سچے ہو جب چوتھی نکر جو آواز آئی میرے قریب نے پیچھے موڑ کے دیکھا اگو جناب سیدہ صدیق اکبر کا چہرہ نظر آ گیا ابو بکر آواز دے رہے تھے سونیا تسی سچے ہو سونیا تسی سچے ہو نبی پاک کے دل میں سہارا ہو گیا کہ کوئی تو میرے سچا کہنے والا ہے سرکار خوش ہو گئے لو جی اتنی گل میں کرنی اگر ہم دوسرے جملہ سننا تو بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں سن 4 کنیاں 4 بیٹیاں سرکار کی آج قسم کے یار گالتے کر کے نہیں میں تے میرا گھر دیاں لیں میں نہیں کسی پورے پنڈوں میں نہیں متھا لا سکتا یارا نبی پاک علیہ السلام نے پورے شہر میں متھا لایا اس میں 4 بیٹیاں سرکار دے گھر سن تے بیٹیاں بھی وہ ساری کائنات دی بیٹیاں خدا دی قسم سیدہ زہرا دی جتی تے قربان کر گئی
ساری کائنات کے اتنی عظیم نفوس قدسیہ جڑے نبی پاک نے گھر تشریف فرما سن تے سرکار نے 4 بیٹیاں والا گھر سیگا تے نبی پاک نے نعرہ حق بلند کیتا کہ نہیں کیتا جی مکے دی گلی گلی دشمن بن گئی اپنے بھی چھڑ گئے پرائے بھی چھڑ گئے سر پورے شہر مکے نہ دشمنی لئی سرکار نے اس دین دی خاطر دشمنی لئی نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری طور علماء فرماندے نے ظاہری طور تے سرکار نے 2 سہارے سن ایک آپ دے چچا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے والد محترم ابو طالب اور دوسرے جدو سرکار گھر تشریف لے آندے سن آپ دی زوجہ محترمہ آپ دی محبوب زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا سہارا بندے سن جدو کدے بار مکے دی گلی وچ کافراں نے ظلم کرنا سرکار نے پتھراؤ کرنا سرکار نو روڑے مارے گئے پتھر مارے گئے سرکار نو جو سرکار نے زخمی ہو جانا اور نہیں سرکار نے خون بہندے ہویا سرکار نے جدو اپنے گھر تشریف لے کے آنی اگے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنا دوپٹہ لہرا کے سرکار نے چہرہ مبارک صاف کرنا سرکار دا خون مبارک صاف کرنا خون مبارک صاف کر کے نال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سہارا دین دی اصل میرے محبوب تسی دل تے نہیں لگانی ایک ویلا آئے گا کہ اللہ تواڈے ایک خون دے قطرے دا بھی مول لائے گا این سیدہ خدیجہ الکبریٰ سہارا دین دی اصل آج تے بی بی سہارا توڑ گیا ہے نا کہتے نہیں میرا پترا تو باہر نہ جانی تو میرا لال ہے اور تیرا پتر پاک حسین اور بھی بہت قیمتی ہے تیرا پتر علی اصغر تو بہت کے قیمتی ہے کہتے نہیں جی میرا پتر نہیں جا سکتا اور بھی تو مروان گئے چل تو اپنے پتر کو سنبھال کے رکھ پتر آئی تک کتنی دیر سنبھال کے رکھنا ہے پھر تو نہیں نہ مرنا اگر آج دین واسطے نہیں نکلیا گھر بیٹھا رہا بعد مرنا تو نہیں رہے علی اصغر سے قربان ہو گئے علی اکبر سے قربان ہو گئے لیکن آج سے اپنے پتروں موڑ کے اپنے گھر لے آندا حالانکہ جو پتر نہیں ہوندے منگنے کینے کو رب کو منگنے ہیں رب کو پتر مانگ کے لے کے تو جو واری آندی اس نے پتر سنبھال کے رکھے وہ دین دی واری جے بیٹھے ہوتے ان کے بعد گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے تے میرے کریم نبیوں نے صلوات و سلام آپ مکے دی گلی دے اندر یا کافروں نے ظلم کرنا سرکار سے آپ دچن مبارک بھی زخمی خون بھی بہ رہا ہے یا مکے دی گلی میں پتہ چلنا نبی پاک نے چچا جان ابو طالب نے درمیان دوڑ دے آکے کافران دے آکے بازو پکڑنا آکے سہارا بن کے کھڑے ہو جانا خبردار کافرو میرے بھتیجے محمد اتر میریا کر کے نہیں ویکھا ہے جڑا میریا کر کے ویکھا کہ انہی اکبار کر دیں گا جنہیں ادھے والے ہاتھ بدھایا انہوں نے ہاتھ دوڑ دیں گا ابو طالب سہارا بان کے سامنے کھڑے ہوندے رہے جدو نبی پاک علیہ السلام اینج زخمانہ چور جدو اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آندے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اپنا دوپٹہ لہرا کے سرکار دا چہرہ مبارک بھی صاف کر دیا نالے سہارا دے دیا اے میرے محبوب ایک اللہ دل تے نالانا ایک دن بھی آوے گا اللہ تو نے آنسوانی قیمت بھی لگاوے گا اما خدیجہ بھی سہارا دے دیا نے اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کے نکن ازمانہ جے بیٹھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بڑا بے نیاز ساری طور تو 2 سہارے میرے کریم نبی دے لیکن ایک دن انج دا دن بھی آیا حضرت ابو طالب دا بھی سال ہو گیا یا ابو طالب دا بھی سال ہو گیا آج مکے دی گلی دی اندر کوئی بھی کافران دا ہاتھ روکن والا نہیں رہ گیا کوئی بھی ظالمان دا ہاتھ روکن والا نہیں ہے کوئی ظالمانو للکن والا بھی نہیں رہ گیا ہے آج نبی پاک علیہ السلام آج پھر کافران ظلم کیتا ہے سرکار جو گھر دے اندر داخل ہو رہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر دوپٹہ لہرا کے ان سہارا بھی دیتا ہے میرے تسلی بھی دے کے فرمایا اے میرے محبوب پریشان رکھیو ایک دن بھی آوے گا اللہ تھوڑے آنسوان
آنسواں دی قیمت لگاوے گا اج دن گزرے مالک بڑا بے نیاز ہے ایک او دن بھی آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو گیا اج پھر سرکار مکے دی گلی دے اندر نے اج کافرہ نے پھر ستایا ہے کافرہ نے ظلم کیتا ہے لیکن اج ابو طالب بھی نظر نہیں آئے جن اج زخمی چہرہ لے کے سرکار اپنے گھر دے اندر تشریف فرمائے یا دہلیز دے اندر قدم رکھا ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا دوپٹہ بھی نظر نہیں آیا یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا دوپٹہ نظر نہیں آیا سرکار دے دل نو دھچکا لگیا سرکار پریشان ہو گئے اینی دیر گزری نبی پاک نے سب تو چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنا دوپٹہ لہرایا آپ ابا جان دے قریب آ گیا آکر کی تھی ابا جی کی ہویا جی آج توانے چچا بھی نہیں رہے آج میری اممہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی نہیں ہے لیکن توانے بیٹی فاطمہ تے موجود ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنا دوپٹہ لہرا کے ابا جان دے چہرے نو صاف کر دیا نے صاف کر کے نہ تسلی دے دیا نے ابا میں تواڈی بیٹی فاطمہ میں دعا کر لیا ابا جی تسی پریشان نہ تھیو ایک ویلا بھی آوے گا اللہ تواڈے سخون دی قیمت لگاوے گا اج دن 26 دا رات 27 رجب شریف دن 26 دا رات 27 کافران نے میرے مدینے آلے تو ظلم کمایا سرکار دے چہرہ زخمی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے اپنے دوپٹے نال ابے دا چہرہ صاف فرمایا نال تسلی دیتی ابا پریشان نہ تھیو ایک ویلا بھی آوے گا اللہ تواڈے آنسواں دی قیمت دن 26 دا رات 27 میرے کریم نبی فرمان لگے بیٹیو کوئی چیز کھائی بیٹیاں نے عرض سنائی ابا نہیں اسی بھی ایویں بیٹھے ہاں نبی پاک نے فرمایا اچھا تسی آرام فرماؤ رات 27 دیے رجب دا مہینہ ہے کریم نبی اٹھو باہر نکلے سرکار اپنی ہمشیرہ ام ہانی دے گھر تشریف لائے سرکار نے آگ کے دروازہ کھٹکھٹایا اگو بی بی ام ہانی نے دروازہ کھولیا یا سرکار دے چہرے دے نظر پئی ام ہانی دے ہوش اڑ گئے عرض کیتی سونا اج رات پھر ظالمہ نے ظلم کمایا پھر محبوب نو ستایا محبوب ام ہانی دے دروازے تے آیا عرض کیتی سونا ادھی رات اج تسی اساں دے غریب خانے میرے قریب نبی نے فرمایا ام ہانی اے میری ہمشیرہ آج میرے واسطے کوئی بستر لگاؤ آج میں محمد کچھ آرام کرنا چاہنا یا سرکار دی زبان و لفظ نکلے آج میں آرام کرنا چاہنا ام ہانی دی اچیخ نکل گئی سونا آج کوئی آرام کروں دل کیتا کاش میں پہلے تسی دسیا ہوتا میں تواڈے واسطے بہترین بستر سجایا ہوتا پھر تانوں بلایا ہوتا پھر تسی ایتھے پہلو لگایا ہوتا سبحان اللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ پہنچیا کو سبحان اللہ تکبیر دن 26 دا مہینہ رجب دا ام ہانی دا گھر مدینے آلہ زخمان چور چورے چار بیٹیاں گھر بیٹھیاں سبحان اللہ ام ہانی دے گھر سرکار دی زبانوں نکل گیا ام ہانی جی سونا فرمایا اج آرام کروں دل پیا کردا ہے عرض کیتی سونا کاش تسی پہلے دسیا ہوندا میں تواڈے لئی کوئی بہترین بستر
بستر دا انتظام کیتا ہوندا میرے کریم نبی فرمان لگے نانا اج میرا دل آرام کرن دے بستر بستر نہیں جی سونا کیویں فرمایا اج میرے واسطے ٹوٹی چٹائی بچھاؤ کچھ دن توجہ فرماؤ اج میرے واسطے ٹوٹی کدے مولوی رکھ کدے ٹوٹی چٹائی تے تشریف رکھو کہنا نا نا یہ میری شان کے خلاف ہے حضرت چودھری صاحب کرے تسی بھی تھے وہ کہندے نہیں اینج نہیں ہو سکتا تینوں پتہ ہی نہیں پیر نو کیویں گھر بٹھائی دے تینوں پتہ ہی نہیں مولوی نو کیویں بٹھائی دے میرے کریم نبی فرما لگے ام ہانی آج میرا آرام کروں دل کر دے لیکن بستر بستر نہیں ٹوٹی چٹائی بچھاؤ ام ہانی نے ٹوٹی چٹائی پیش کی تھی آج سرکار پہلو لگان لگے یا سرکار نے پہلو لگایا رب نے عرش نے فرمایا او جبریل جی رب جلیل فرمایا دیکھ میرے محبوب دا آج خود آرام کرو دل کیتا ہے جی سونیا فرمایا آج رات ستائی دیئے میرے محبوب نے آرام کرنے آج فوری جا جنت تو برات لے کے ام ہانی دے گھر جا آج محبوب دا آپ پہ دل کیتے آج پھر مدینے آلہ ایک آرام نہیں فرمائے گا آج محبوب دا آرام بھی عرش اعظم سے ہوئے گا آج محبوب دا آرام بھی یا اللہ اینا انتظام فرمایا ہاں یا اللہ راز کیے فرمایا تسی کملے ہو گئے ہو جھلے ہو گئے یا اللہ کی فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا فرمایا اسی آپ کہندے رہے او مزمل دی چادر آلیا ساری رات قیام نہ کریا کر ادھی رات قیام کریا کر ادھی رات آرام کریا کر میرے محبوب نے آرام نہیں کیتا ہے آج میرے محبوب دا آپ دل کی آرام کرنو آج پھر آرام زمین سے نہیں عرش بری پہ ہوگا جی جبریل آئے براق لے کے آئے جی تو براق لے کے بیٹھے ہو جی سونا مالکہ اجازت لے یہ محبوب فرمایا کتنا لے کے گا میرا محبوب آرام پہ فرمان دے عرض کی تھی سونا جی میں تسی فرماؤ گے فرمایا ان جو اٹھانا محبوب دے آرام میں خلل بھی نہ آوے یا اللہ کہیں اٹھانا اگر مقصود ہے تو پھر کنڈی کھڑکائی ہے فرمایا نہیں کنڈی بھی نہیں کھڑکانی جی سونیا ان جو چتیر پھاڑ کے اندر داخل ہو کے تے بات اٹھانا میں فرمایا نہیں انج بھی نہیں کرنا سو مولا دے کول کھڑو کے آواز دے دے میں محبوب نو فرمایا نہیں چلا ہو گیا محبوبہ نو آوازاں دے دیا عمر شاہ لے بیٹھے ہو محبوبہ نو آوازاں دے دیا نے یا اللہ کنڈی بھی نہیں کھڑکانی آواز بھی نہیں دینی جا کے باندھ پڑھ کے اٹھانا بھی نہیں تے پھر لے آنا کتا ہے فرمایا جا جبریل جب محبوبان دے پیار اسی کی طرح تن جگامن دے انداز بھی اسی سکھانے ہیں مالکہ کیویں جگانا ہے فرمایا جا چلا دیں چپ کر کے تے محبوبان دے قدمہ جا کے سر رکھ دے بھی جدوں آنکھ کھلے بیٹھے ہو جی میں محفل تھوڑی لمبی ہو جائے پھر اندر کدو لنگر کھلے گانا جی کر ایویں کر کے رب نے فرمایا جبریل جاؤ آواز بھی نہیں کنڈی بھی نہیں بازو سے پکڑ کے بھی نہیں اٹھانا یا اللہ اگر ایسے بھی نہیں اٹھانا تو پھر ایسے بھی نہیں جگانا کہنے لے کے انہوں نے فرمایا محبوب دے قدمہ جا کے سر رکھ دے بھی جدو کی دیا کھلے ادو کہہ دے میں سونے ہو رب بلا رہے ہیں جی جبریل آگئے بالکل میں محبوب دے قدمہ چاہ کے سر رکھ چھوڑیا تو انداز دے تکو جدو محبوب دیا کھلے انہیں کہہ دے آج رب بلا رہے ہیں وہی رب جنہوں موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ تھوڑا جیا نظر تے آ فرمایا لگ کرانی تو نہیں بیک سکتا یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یا اللہ میں نہیں بیک سکتا تینوں
فرمایا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ میرا تو سوا اور کون دیکھے؟ میں کلیم اللہ، میں صاحب ترات نبی، او تور والا میں نبی، ترات والا میں نبی، میں نہیں دیکھ سکتا. فرمایا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا. اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ کوئی اور دیکھے، اگر مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ جبریل آ گئے، آگے قدمہ سر رکھیا، اور سرکار دے پیرا نو چومی جا رہے، کدے سجا کدے کھپا، کدے سجا کدے کھپا. محبوب جی آنکھ کھول گئی، اے نہیں عرض کی سونے ہو آج رب بلا رہے ہیں. سبحان اللہ، حکمت پا دلوا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب تیار ہو گئے، جو سے مختصر کرنا جب محبوب تیار ہو گئے نا جی کہ براق تے چڑھن لگے، توجہ کرے آج. سبحان اللہ. اج اسی تے کسی دی لینڈ کروزر تے چڑھن لگے، کدی نہیں سوچا یا کہ لینڈ کروزر میرے نبی دا غدار تے نہیں بیٹھا، اے پراڈو دے وچ کدے میرے نبی دا غدار تے نہیں بیٹھا. اسی تے کدے نہیں سوچا نا تواڈے تے میرے کریم نبی واسطے براق سب تیار ہے، تیار ہے. ہر کی سونے سوار ہو جاؤ، تے سرکار سوار ہون لگے رک گئے. ہر کی سونے سوار ہو جاؤ، فرمایا نہیں. عرض کی تھی سونے براق حاضر ہے تو لا مکان تے جانا، فرمایا نہیں. عرض کی تھی حضور حکم کی، فرمایا آج میں تے براق تے سوار ہو جائیں، قیامت والا دن ہوئے گا تو میری امت آئے گی تے سواری کی تھمان کی. سبحان اللہ. اسی سواری سوار ہونے کدے بھی نہیں سوچے، لیکن محبوب کریم نے اتھے براق تے سواروں کے سرکار نے فرمایا جب قیامت والا دن ہوئے گا پھر سراتے میری امت آئے گی، اس وقت میری امت واسطے سواری کی تھمان گیا. جبریل نے فوری عرض کی تھی مالکہ محبوب انج کہندے نے. رب نے فرمایا جبریل محبوب نو فرما دیو تسی بے فکر ہو کے براق تے سوار ہو جاؤ، جی میں آج تواڈے واسطے سواری آ گئی، تواڈے غلاماں واسطے بھی سواری آ جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. آپ ایمان نال دسیا جے، آپ پہ دسیا جے